نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں ہی مخلوق کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عطا کا خود ہی ثبوت ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے وہ بلا شک و شبہ یہ تصدیق جانتا اور مانتا ہے، اور یہ تصدیق اللہ پروردگار کی عطا میں جو مخلوق کو ہوتی ہے اس کی تصدیق ہے کہ وہ ثبوت پکا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی کوئی عطا کرتا ہے تو کخ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہوتا ہے۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی کخ پیدا کر سکے۔ بدیع السماوات والارض، کہ وہ ہر چیز پیدا کرنے والا ہے، اور جب تک وہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی آگے اس سے کچھ بنایا نہیں جا سکتا۔ وہ چیز ہے تو آگے اس سے چیزیں ہیں۔ اگر واحد ہی موجود نہیں ہے تو جمع کا تصور محال ہے۔ کہیں یہ کخ میں ہے اور کہیں یہ گنتی میں ہے۔ کخ چیز ہے اور گنتی ان چیزوں اور انسانوں اور مخلوق کی ہے۔ یہ ساری اپنی جگہ اللہ کا ثبوت ہیں۔ اگر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دیتا ہے تو آگے 2 اور 3 تب ہوتے ہیں جب وہ واحد کو جمع فرماتا ہے۔ کخ کو گھاس بناتا ہے، پودے کو درخت بناتا ہے، اور درخت پر آم لگاتا ہے تو آم آگے جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی آم پودے پر نہ لگے تو واحد کو اگر وہ جمع نہ بنائے تو کوئی اسے جمع نہیں کر سکتا۔ جب دین کسی کو ملتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، مسلمان مومن ہو جاتا ہے۔ کخ ہے تو بات ہے، جمع ہے تو بات ہے۔ اگر کخ نہیں تو گھاس نہیں، اور اگر واحد نہیں تو جمع نہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا نہیں تو یہ عارضی زندگی نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ماں باپ دیتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کی عطا ہے، کوئی اور ہے نہیں جو ماں باپ دے سکتا ہو، کوئی اور ہے نہیں جو عارضی زندگی دے سکتا ہو، جس میں ولادت ہے،
جس میں بچپنا ہے، جس میں جوانی ہے اور جس میں بڑھاپا ہے۔ ہدایت بھی وہ دیتا ہے، عارضی زندگی بھی وہ دیتا ہے، اور عارضی زندگی جو فطرت سے ہے، فطرت کی عطا میں بھی وہ عطا کرتا ہے۔ کسی کو فطری حسن و جمال دیتا ہے تو یہ اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی کو قد کاٹ دیتا ہے تو یہ اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ قوتیں، استعدادیں ہیں، یہ سارا کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کہ مجھے ووٹ دیتے ہو، مجھے رائے دیتے ہو تو میں پھر دینے کے قابل ہوتا ہوں، مت ماری گئی ہے۔ اللہ تو کسی کو قابل کرتا ہے، اللہ تو کسی سے قابل نہیں ہوتا۔ بڑی عطا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے جو اپنا آپ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ بڑی عطا تو اللہ پروردگار اپنا نبی رسول علیہ السلام دے کر خود عطا کرتا ہے۔ دین میں ہدایت، دین میں اللہ ایک، اس کی عبادت، اور دین میں اللہ ایک، اس پر ایمان، پھر عبادت میں بندگی اور ایمان میں اللہ کا بندہ ہو جانا، یہ سب عطائیں، جزائیں حقیقیہ جو ہیں، یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ کوئی اللہ پروردگار کے علاوہ کسی اور سے اللہ مانگتا ہے، وہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ دینے کے قابل ہے اور اللہ ہی یہ دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے اگر کوئی مانگتا ہے تو جیسے کاکھ وہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، واحد سے لاکھ جمع ہوتی ہے وہ قابل نہیں ہوتا، اسی طرح غیر سے کوئی مانگتا ہے یہ عطائیں جو اللہ کرنے کے قابل اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہ ہے جو کافر مشرک ہوتا ہے۔ جس کسی کو اللہ نے کاکھ نہیں دیا ہوتا، لاکھ کا تصور نہیں بنتا، اسی طرح جسے اللہ پروردگار نے اپنا آپ نہیں دیا، اپنا پر ایمان نہیں دیا، اپنی عبادت نہیں دی، اپنا بندہ نہیں دیا، بندگی عطا نہیں فرمائی، عبدیت میں وہ اللہ پروردگار کا بندہ نہیں ہوا، عطا میں اسے کچھ بھی نہیں ملا، وہ کفر، شرک اس کا عمل ہے اور حقیقت اس کی وہ کافر اور مشرک اور منافق ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے، نہ وہ ووٹ رائے لے کر یہ چیز کسی غیر سے لیتا ہے اور نہ ووٹ رائے دے کر کسی سے یہ چیز لیتا ہے۔ یہ چیز کسی کے دینے والی نہیں ہے۔ عطا اگر کوئی دینے کے قابل ہے وہ اللہ پروردگار اپنی عطا کا خود مالک ہے۔ کوئی اسے نہ لطیفے سنا کر لے سکتا ہے اور نہ اللہ پروردگار سے یہ زبردستی لے سکتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے۔ جسے چاہتا ہے فرشتہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی رسول بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی عطا دے کر اسے اپنی عطا والا بنا دیتا ہے۔ کوئی اور نہیں ہے، لا الہ، کوئی اور عطا کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر عطا ہے تو جو عطا کر سکتا ہے اللہ، اس کی عطا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عطا ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم سے جو عہدہ طلب کرے گا، ہم سے جو
سوال کرے گا، کس چیز کا سوال کرے گا؟ جو اللہ پروردگار جس کا مالک ہے وہی دینے والا ہے، تو ہم اس کا یہ سوال قبول نہیں کریں گے۔ عہدہ مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیں گے۔ اب کوئی ہے جو عارضی زندگی کا مالک ہو اللہ کے علاوہ اور وہ عارضی زندگی دیتا ہو؟ اللہ کا تو بندہ وہی ہوتا ہے، جو اللہ دیتا ہے وہی بتاتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی بتاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات افعال ہوتے ہیں وہی بتاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ نصیب والا ہے جو ان تین باتوں کو لیتا ہے، اور یہ تین باتیں دین ہوتا ہے، اور اس دین کو لینے والا مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور جس نے دین نہیں لیا، کون ہے یہ؟ جس نے اللہ نہیں لیا، اللہ کا بندہ نہیں لیا، ماں باپ نہیں لیے۔ ماں باپ کسی کو ملتے ہیں تو دنیا میں آتا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں ماں باپ کی وجہ سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ککھ اگر اللہ پیدا کرتا ہے تو کسی کو ککھ ملتا ہے۔ اگر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا ککھ کیسے کسی کو مل جائے گا؟ جب اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو یہ ماں باپ لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب ماں باپ ہو جانے کے بعد اگر یہ ماں باپ کو راضی نہیں کرتا، ماں باپ کو ماں باپ ہی نہیں مانتا، تو اسے کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ماں باپ مل کر بھی اسے ماں باپ نہیں ملے۔ جب کسی کو دین حاصل ہوتا ہے تو اسے اللہ حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں عبادت نہیں بندگی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندگی لیتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ دین سے کیا ملا ہے؟ دین سے ہی تو سب کچھ ملا ہے۔ اور جسے ماں باپ کی عطا ہو جائے، ماں باپ کے صدقے دنیا میں آ جائے اور ماں باپ کو مانے ہی نہ، اسے کیا ملا ہے؟ ایسے ہی جیسے کاکھ اللہ پیدا کرتا ہے اور کاکھ کسی کو دے دیتا ہے، وہ کہنے کے تو قابل ہوتا ہے نا کہ مجھے اللہ سے کاکھ ملا ہے۔ اور ملا تب ہے جب اللہ نے کاکھ پیدا کیا ہے۔ یہ ماں باپ سے اولاد تب ہوئی ہے جب اللہ نے اسے ماں باپ دیے ہیں، اور جو اللہ کی عطا کو مانتا نہیں، فارغ کر دیتا ہے، اب اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ دو طرح کی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا نہ جسے ملے اسے کچھ نہیں ملا، اور ایک اللہ عطا کرنے والا جسے نہیں ملا اسے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب آئیے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ فتح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ کیا نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ عبادت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑنا تو نہیں ہے؟ جب کوئی فتابیونی کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے تو یہ بندگی ہوتی ہے۔ عبادت تو شیطان نے کی ہے نا۔ اسرا بعبدہ، اللہ کے بندے نے تو اللہ کا بندہ ہونا بتایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، کہ اس کی عبادت
ہی ایک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس پر ایمان بھی ایک ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، عبدہ و رسول، میں اس کا بندہ بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اب جسے ایک اللہ ملا ہے اسے ایک اللہ کی عبادت ملی، اور جسے ایک اللہ ملا ہے اسے ایک اللہ پر ایمان ملا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے فاتبعونی۔ اب جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو یہ ہے وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کرو۔ اب اللہ کا حکم ماننے والا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس چیز کی ہے؟ حکم کی اتباع ہے، حکم کی تعلیم کی اتباع ہے، جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ عبادت تو شیطان نے کی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا اس نے حکم نہیں مانا، عبادت تو شیطان نے کی تھی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان نے عبادت نہیں کی تھی؟ عبادت کی تھی، تبھی تو وہ ملائکہ کا سردار ہو گیا تھا، امام ہو گیا تھا، عبادت اس نے کی تھی، لیکن بندگی نہیں وہ جانتا۔ اب بندگی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں تمہیں حکم میں جو کہتا ہوں وہ کرنا، اور جو حکم میں کہنے والا اللہ، جو وہ حکم میں کہتا اس کو نہیں مانتا، بندگی ختم ہو جاتی۔ کافر، مشرک اور ابلیس شیطان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم حلال کا بھی ہے اور حکم حرام کا بھی ہے۔ کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، حکم کی تعلیم نہیں مانتا، یعنی حکم میں جو حکم دینے والا ہے اس کی بات نہیں مانتا، وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے کہ اس نے حکم تو مانا ہے حلال اور حرام کا، جب کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے، حکم مانا ہے نا اس نے، حلال کھاتا ہے، اور جب ترک کرتا ہے تو حکم ہے حرام ترک کر دیتا ہے۔ یہ تو حکم اس نے مانا، حکم میں جو کہتا ہے وہ تو ماننا اصل ہے نا۔ اب حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے حکم مانا ہوتا ہے، حکم میں جو کہا ہوتا ہے وہ نہیں مانا ہوتا، تعلیم نہیں مانی ہوتی، وہ کہتا ہے حرام ہے۔ تو نے حکم مانا ہے یا حکم میں جو کہنے والا جو کہتا ہے وہ مانا ہے؟ حکم کہتا ہے یہ چیز حرام ہے، وہ نہیں کھاتا، اور حکم دینے والا یہ کہتا ہے کہ جب تجھے حلال نہ ملے تو حرام کھا لینا جان بچانے کے لیے۔ اب حکم ماننے والا حلال حرام مانتا ہے، اور فاتبعونی حکم دینے والے کی تعلیم ماننے والا، اصل جو حکم حلال حرام کرنے والا ہے اصل اللہ کا بندہ اس کو مانتا ہے۔ عبادت تو شیطان نے کی تھی، اللہ کا بندہ ایک اللہ کی عبادت جب کرتا ہے تو عبادت نہیں ہوتی، وہ بندگی ہوتی ہے۔ شیطان نے عبادت کی کہ سجدہ تو تجھے کیا جاتا ہے، انا خیر منہ، اور میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سجدے کرتے آیا ہوں، تجھے سجدہ کرتا آیا ہوں، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں کہ اس کو سجدہ کروں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافر ہو گیا نا، کہ حکم تو اس نے مانا اور حکم دینے والا اس کو نہیں مانا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے شیطان لعین، من منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا؟ حکم دینے والا تو میں تھا، میرا انکار کر دیا۔ حکم میں تعلیم ہوتی ہے، حکم میں حکم دینے والا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، حقیقت تو وہ ہے۔
تین باتیں جب تک کوئی نہیں جانتا اس نے تو دین لیا ہی نہیں ہوتا، وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منافق اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک اللہ پروردگار کی عبادت اللہ کی بندگی میں بجا لانی ضروری ہوتی ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھنے ہم کیا جائیں، وحی نے بتا دیا ہے، وحی کی تعلیم سنت نے بتا دیا ہے کہ کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے۔ یا عملی منافق کی بات نہیں ہو رہی کہ وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، امانت کا رکھوالا بنتا ہے لیکن امانت ادا نہیں کرتا، یہ اس منافق کی بات نہیں ہو رہی جو علامتی عملی منافق ہوتا ہے، یہ اس منافق کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود بتایا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت نبی رسول کی تعلیم میں نہیں کرتا، اور اگر ظاہری کرتا ہے تو لگتا لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے، لیکن کرنے والا عبادت جو ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں عبادت نہیں کر رہا، میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے، کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لانے والا اللہ پر ایمان لاتا ہے، اگر یہ دو چیزیں کسی میں نہیں ہوتی، اس کو دین اسلام اللہ نبی رسول بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھاتا ہے ظاہری اپنے عمل میں عبادت کر کے، تو یہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا، انکار کر دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت پر ایمان نہیں لاتا، انکار کر دیتا ہے، تو ساری دنیا کو بھی پتہ ہو جاتا ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ اس نے انکار میں جو بتا دیا ہوتا ہے۔ یہ پکی باتیں ہیں، پکی باتیں چھوڑ کر کچی روٹی کھا کے پیٹ میں درد ہوا اور اب کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا تو پھول چنبیلی گلاب اگیں گے، وہاں درد تو ہونا ہی ہونا۔ جو وہ خود بتا دیتا ہے کہ میں کافر مشرک ہوں، اور جو وہ خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، اس کا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی مولوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے نہیں بتا دیا؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں بتا دیا؟ سارا کچھ تو بتا دیا۔ اور جو بتانے کی مفتی مولوی کو ضرورت ہے اسے خود نہیں پتا، نام نہاد مفتی ہے، نام نہاد مولوی ہے، سارا کچھ جو وہ کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کافر مشرک ایک اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اور یہ صاحب جو ہے یہ اپنے مطلب مفاد کے لیے کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بتانے کی کیا ضرورت؟ اس کو نہیں پتا کیا وہ کر رہا ہے۔ قرآن سنت میں یہ سارا کچھ آ تو گیا ہے۔ اب اگر کوئی بیچارے کا رنگ روغن اچھا نہیں ہے، قد کاٹ اچھا نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ دیتا ہے نا، کوئی بیٹھ جائے کہ تم مجھے رائے ووٹ دے دو میں تمہیں یہ دے دوں گا، وہ دے سکتا ہے؟ وہ تو دے ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے نوٹ ووٹ کماتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ میں دے ہی نہیں سکتا، تو میں یہ جو پیسے لے رہا ہوں جھوٹ میں لے رہا ہوں، دھوکے میں لے رہا ہوں۔ اسی طرح فطری عطائیں کرنے والا ایک اللہ پروردگار اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر فطری عطائیں کرنے والا اللہ پروردگار ہے تو بھائی دین ہدایت دینے والا یہ بھی تو اللہ پروردگار ہی۔
اگر کوئی یہ سمجھتا میں سائیں جی کے پاس چلا جاؤں گا تو سائیں جی مجھے اللہ دے دیں گے، یہ تو اللہ اپنی عطا میں خود ہی مالک ہے۔ نبی رسول علیہ السلام مجھے دے دیں گے تو نبی رسول علیہ السلام کی عطا تو اللہ پروردگار اذ بعث فیہم رسولا خود بھیج کر کرتا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں دینے والے کہ سائیں جی دے دیں گے، اللہ کی عطا فلانا دے دے گا؟ عطا وہی دے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ سب ہیں۔ کب؟ جب ہم اس کی بندگی کریں گے، جب اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ تو پتہ اللہ کے بندے بتائیں گے، اور اگر کہے کہ کوئی ایمان بھی نہ لائے، کوئی ایک اللہ کی عبادت بھی نہ مانے اور کوئی دین میں بھی داخل نہ ہو تو سائیں جی یہ کر دیں گے، یہ تو نبی رسول بھی کہتا ہے کہ میں نہیں یہ کرتا۔ اور اگر کوئی کہے جی میں جا کے ان کے محبوب، ان کا جو پیارا ہے اسے کہوں گا جا کے، وہ سفارش کر دیں گے، اور جب وہ خود نہیں کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کرنے والا ہے، ہم نہیں کرتے، ہمیں بھی اللہ نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ سفارش کر دیں گے تب ہو جائے گا، مات ماری گئی ہے وہ سفارش کر دیں گے۔ یہ تو سفارش سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ حسن و جمال دینے والا بھی اللہ ہے، یہ اپنا آپ دینے والا بھی اللہ ہے، یہ اپنے بندے نبی رسول دینے والا بھی اللہ ہے، یہ اپنے فرشتے بنانے والا فرشتوں کو یہ بھی اللہ ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ پروردگار کرتا ہے۔ جو اللہ کرتا ہے وہ دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو ایک پہچان ہے۔ اور جو اللہ نہیں کر سکتا وہ مخلوق کر سکتی ہے۔ اللہ میں عیب کوئی نہیں ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو مخلوق مرتی سوتی جاگتی ہے وہ نہیں اللہ کرتا۔ مولوی صاحب جو بات بتانے والی وہ بتاؤ نا، جو تمہیں کرنا چاہیے وہ بتاؤ، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بتاؤ۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کافروں مشرکوں پر نافذ ہوا ہے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے صدر بنا دو، مجھے فوج کا آرمی چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو، میں ان پر نافذ کر دوں گا، کن پر؟ کافروں مشرکوں پر۔ تیری مت ماری گئی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان پر تو دین نافذ کیسے کر دے گا؟ زبردستی کرے گا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو دین میں کی نہیں جاتی۔ مرضی ہدایت مان لو اللہ کی، مرضی ہدایت نہ مانو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں نے تمہاری طرف ہدایت بھیج دی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، دین ایمان دیتا ہے، اپنی عطا میں اسے اپنا بندہ کرتا ہے، تو امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ، اس کے دل پر تو اللہ پروردگار نے اپنی عبادت نافذ کر دی ہوتی ہے، اپنا ایمان نافذ کر دیا ہوتا ہے، اپنا دین نافذ کر دیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اس نے پہلے دین پر کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے، عمل تو اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ نافذ کدھر کرنے چلا ہے؟ دین نافذ کدھر کرنے چلا ہے؟ یہ دین کا طلاق جو ہے ایمان میں اللہ پر ایمان ہے، عبادت میں ایک اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے بعد سارا کچھ ہے اس کے حکم میں کیا؟ بندگی بندی ہے، فتابعونی ہے، نبی رسول کی اتباع میں پھر بندگی کرتا ہے، تو بندگی میں ایک عبادت آ جاتی ہے، اور بندگی میں ایک اللہ پر ایمان آ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دین میں کوئی دوسری بات ہے تو بتا دو۔ فرمایا فضلنا، کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ یہ میں اور آپ فضیلت دے سکتے ہیں، مان تو سکتے ہیں اللہ نے جو فضیلت دی ہے، جو نبی رسولوں کو فضیلت دی، جو فرشتوں کو فضیلت دی، جو اپنے بندوں کو فضیلت دی، یہ صحابہ کو فضیلت دی، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کو فضیلت دی۔
اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ فضیلت دیتا ہے ان کو، تو یہ ہمیں اللہ پروردگار نے فضیلت دے کر بتایا ہے کہ یہ فضیلت دینے والا میں ہوں۔ کوئی ایک اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور اللہ جسے فضیلت دیتا اس کو نہیں مانتا، یہ تو کافر مشرک ہوتا۔ کوئی جا کہ میں رائے دینے آیا ہوں، میں ووٹ آپ کو دینے آیا ہوں، آپ صحابہ اکرام کو جس طرح فضیلت دی ہے، اہل بیت کو جس طرح فضیلت اللہ نے دی ہے، نبی رسولوں کو جس طرح اللہ نے فضیلت دی ہے، اب فلانے مامے گامے کو بھی فضیلت دے دو، وہ دے لے گا؟ یہ مانگنے جو گیا ہے یہ تو کافر مشرک ہو جائے گا۔ قاضی اسلامی ریاست کا جزا اور سزا کا اعلان تو کرتا ہے، کسی پر دین، ایمان، عبادت، ہدایت یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی جا کر کہے جی مجھے بنا لو، ہیں کیا بنا لو؟ حاکم بنا دو، میں دین نافذ کر دوں گا۔ دین اس طرح نافذ نہیں ہوا جس طرح تو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ دین تو نبی رسول علیہ السلام نے نافذ ان پر کیا ہے جو ایمان والے تھے، جو اللہ کے بندے تھے، انہیں تعلیم دیتے گئے۔ اب تعلیم میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہم پر تصدیق، عبادت، بندگی میں نافذ کر دیا تھا، اس کا عمل مدینہ ریاست کا باہر ہونے لگ گیا۔ اب دین اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے، ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، ہدایت اللہ نے ہمیں دے دی ہے، ہدایت کی تعلیم نبی رسول اللہ کے بندوں نے دے دی ہے۔ دلوں کو اللہ نے ایمان اپنی عبادت کے لیے قبول و منظور فرما لیا ہے۔ جب ہم نے بندگی کی، ہم نے دین کی تعلیم، سنت حاصل کی، اب ہمارے عمل فطری نہیں رہ گئے، ریاست مدینہ والے ہو گئے۔ تعلیم فرمائی، تزکیہ فرمایا، اہل اللہ نے بھی تعلیم فرمائی، اہل اللہ نے بھی تزکیہ فرمایا، پھر تخت پر جہانگیر محمدی آ گیا، ایسے نہیں آیا۔ من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، پہلے اپنا نبی رسول، اپنا بندہ بھیجا، اس کی اتباع کا حکم دیا۔ جب کسی نے آپ کی اتباع میں اللہ پروردگار کی عبادت کی، وہ بندگی ہو گئی، یہ عمل اللہ کو محبوب اور پیارا ہو گیا، یہ ریاست مدینہ کا دستور ہو گیا، منشور ہو گیا، سارا کچھ ہی ہو گیا۔ اور ایک اگر اللہ پر ایمان نہ مانا، اور ایک اللہ کی عبادت نہ مانی، اور ایک اللہ کی دی ہوئی فضیلت نہ مانی، یہ تو کافر مشرک ہو گیا۔ کوئی فضیلت نہیں دے سکتا، کسی کی اللہ کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے پر ایمان چھوڑ کر کسی پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ اس بات کو نہیں جانا ہم نے، دنیا کو دین بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی جہالت کہ دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا تو ایک کتے مردار کی طرح ہے، ایک مردار بکری کی طرح ہے۔ دین کو جناب دنیا بنا لی ہے کہ مجھے رائے دو جی، میرا ووٹ دو آگے، میں دین جو ہے اس کا نظام برپا کر دوں گا۔ دین کا نظام تو تعلیم سے برپا ہوتا ہے، تزکیے سے برپا ہوتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ کا محبوب بندہ ہونے سے برپا ہوتا ہے، اور تو نے خود برپا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کدھر گیا؟ اللہ کا بندہ کدھر گیا؟ اللہ پروردگار پر ایمان کدھر گیا؟ اللہ پروردگار ایک کی عبادت کدھر گئی؟ اس ایمان اور عبادت کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ کدھر گیا؟ فَاتَّبِعُونِی کدھر گئی؟ قرآن سنت کی تعلیم فارغ ہو گئی ہے، اور جس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور جدھر اللہ پاک نے دلوں کو اپنے ایمان کے لیے، اپنی ہدایت دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے کہ وہ غیر کو نہیں مانتا، اب جب اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے سارے عمل جو باہر کرتا ہے، عارضی زندگی پوری کی پوری اس کی مدینہ ریاست ہو جاتی ہے۔ اے اسی ووٹ لے گئے، سمجھا دین اتنا نافذ ہو جاتا ہے، ایسے دین نافذ نہیں ہوتا۔
یہ جو ریاست اسلامیہ کا قاضی ہوتا ہے وہ جزا اور سزا کا اعلان کرتا ہے، دین نہیں نافذ کرتا، سزا اور جزا کا اعلان کرتا ہے کہ بھائی یہ بری ہے اور بھائی اسے سزا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اور اگر کوئی دین نافذ کرنے والا ہے، نظام نافذ کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ جو تعلیم تزکیہ کرتا ہے، مخلوق خدا کے نفوس کو پاک و صاف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ایمان لانے والا ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی سے درخشاں جو چیز ہوتی ہے، پھوٹتی جو چیز ہے، وہ ریاست مدینہ کا عمل ہوتا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی رسول کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، کہ ان کا عمل جو اچھا ہے یہ اتباع کا عمل ہے، جو تعلیم کا عمل ہے، جو علم کا عمل ہے، جس میں وہ اللہ نبی رسول کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ ایک پر ایمان لاتے ہیں۔ یحببکم اللہ، یہ ہیں وہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یہ ان کی محبت جو ہے اللہ پروردگار کی محبت بندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لانے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے کا شاگرد ہونے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مدینہ ریاست کا عمل ہے۔ انہوں نے کیا سی ووٹ لے کے سارا کچھ کر دیں؟ استاد جی تعلیم کون دے گا؟ صرف بچے کو اپنی کلاس ٹیوشن میں دیکھ کر بس اسی پر اسے سارا کچھ بتا دینا ہے کہ تو پی آئی ڈی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو خوش ہو لے کہ تیری ٹیوشن کی کلاس جو ہے، تیری ماہانہ انکم جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے بچے کے آنے پر، لیکن پڑھانا تو تیرا فرض ہے نا، اسے تعلیم دینا تو تیرا فرض ہے نا۔ تعلیم دینے کی کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب اب جزا سزا پہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہے کہ جزا سزا میں ان کے ہاتھ کاٹتا چلا جاؤں گا یا ان کے ہاتھ کاٹنے سے منع کرتا چلا جاؤں گا، فلانے کے کاٹنے فلانے کے نہیں کاٹنے، اسی پر مفتی صاحب نے سارا دین سمجھ لیا۔ یہ تو اعلان ہے کہ کون شریعت میں گناہ گار ہے اور کون شریعت میں گناہ گار نہیں، تو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن متقی کون بناتا ہے، معصوم کون کرتا ہے، بے گناہ کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کرتا ہے نا، یہ تو اللہ کرتا ہے نا۔ اللہ کے کام اپنے ہاتھ اور اپنے کام نعوذ باللہ منہ اللہ کو سونپنا، اللہ تو پروردگار مخلوقی کام ہی کوئی نہیں کرتا، مخلوق میں عیب ہے وہ عیبی کام کرتی ہے، اللہ تو نہیں یہ کرتا۔ اس نے بس یہی بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر بے عیبی پر قادر ہے، پر اللہ قادر نہیں ہے، کیونکہ عیب پر قادر ہونا یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے عیب پاک ذات ہے۔ جو دین ہے وہ بتاؤ نا، ایک اللہ کی عبادت دین ہے، ایک اللہ پر ایمان دین ہے، اور ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر ایمان، اس کی تعلیم فاتبعونی کے اندر بندگی ہے، بندگی، اور بندگی میں سب سے بڑا کام تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ فضیلت دیتا ہے اس فضیلت کو ماننا۔ خود کسی کو فضیلت نہیں ہم دینی، کیوں؟ خود کسی کو فضیلت ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ فضیلت اللہ پروردگار کے علم میں ہوتی ہے اور ہمارے علم میں جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے علم میں وہ اللہ کے قریب ہے یا دور ہے، ہمیں کیا پتا۔ فضیلت دے دی تو اللہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم مارے گئے، اور فضیلت نہ دی اللہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکم حلال حرام تو مانتا ہے اور حکم حلال حرام تعلیم اتباع میں وہ بندگی نہیں مانتا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ قرب قیامت آ گیا ہے، دو قیامتیں ہیں، دو قیامتیں ہیں جب اللہ کے بندے قیامت کہتے ہیں نا، قرب قیامت، ایک قیامت جو قیامت صغریٰ ہے، وہ جب دنیا سے ہم فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری قیامت آ جائے گی اس کے لیے۔ قیامت صغریٰ بھی آ گئی، اب کیا آئے گی؟ قیامت کبریٰ آ جائے گی۔
یہ قرب قیامت ہے۔ کیوں بھائی؟ کتنے سال لگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ عمر آج کل جو جا رہی ہے 70-80 سال، 90 سال، جو زیادہ سے زیادہ 100 سال کہہ دو۔ قرب قیامت تو قریب ہے نا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی قرب قیامت موت ہوتی ہے، اور اکٹھی سب کی جب ہم اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کبریٰ ہوتی ہے۔ قیامت صغریٰ قرب قیامت ہے۔ اب قرب قیامت آئی پڑی ہے ہم پر، کہ جی بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں قرب قیامت ہے، اور تو سنتا آ رہا ہے، تیرے کان سنتے آ رہے ہیں، تجھے کیا پتا کہ جب موت کسی پر آ جاتی ہے تو یہ قیامت صغریٰ اسے کہا گیا، یہ قیامت ہی ہوتی ہے۔ اور قیامت صغریٰ کے بعد کیا ہے؟ قیامت کبریٰ۔ ہم تو مر گئے ہیں، قیامت کبریٰ جب آئے گی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سارے جب مر جائیں گے تبھی تو قیامت کبریٰ کا آنا ہے نا۔ پھر سور پھونکا جائے گا، سارے جو مر گئے ہیں، سارے جو مر گئے ہیں، سور پھونکا جائے گا، وہ سارے کے سارے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو پہلے سور پھونکا جائے گا اس میں کافر، مشرک، کفر، شرک، زندیقیت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب کرو اللہ کے خلاف بات، یبقیٰ وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ اب کرو کفر، شرک، اب آ جائیں کافر مشرک کدھر ہیں؟ اب اللہ خود آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، اور کہہ نہیں اللہ ہے گا۔ دین کچھ اور بتاتا ہے، اور جو بتانا چاہیے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور جو نہیں بتانا چاہیے اللہ کی بابت وہ اللہ پروردگار کے ساتھ منسوب کر کے وہ بتا رہے ہیں۔ دین میں تو ہیں ہی 3 چیزیں۔ نمبر 1، ایک اللہ کی عبادت ماننا ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، اللہ پروردگار پر جو ایمان اور اللہ پاک ایک کی عبادت مانی ہے وہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے۔ فاتبعونی، وہ بندگی ہے۔ اب بندگی کے اندر اللہ کا بندہ ہے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کا وہ بندہ ہے تو اللہ کا بندہ یہ فضیلت ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہوئی ہے۔ اپنے بندے کو نبی رسول بنایا ہے، اپنے بندے کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بنایا ہے، اپنے بندے کو مومن کامل بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ اب کس کو ماننا ہے؟ اللہ کی دی فضیلت کو ماننا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں تو وہ جس کو سمجھتا ہے اس کو فضیلت دے دیتا ہے، اور جس کو سمجھتا ہے اس کو فضیلت نہیں دیتا۔ پتہ نہیں مت کیوں ماری گئی ہے ہماری۔ صحابہ اکرام سب کو فضیلت ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بعض کو فضیلت دیں اور بعض کو فضیلت نہ دیں؟ مت ماری گئی۔ یہ کوئی تاریخ ہے؟ یہ کوئی ہسٹری ہے؟ یہ کوئی فلسفہ ہے؟ یہ کوئی اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی فضیلت کو نہ ماننا، اور یہ کوئی ولایت ہے؟ یہ کوئی معصومیت، کرامت ہے؟ مت اپنی ماری ہوتی ہے، اور برا پتہ کس کو کہتا ہے؟ برا مینٹل ہاسپٹل کو کہتا ہے، اور مینٹل ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو برا کہتا ہے۔ لو بات کرو، بات ادھر کیا کرو گے؟ محشر برپا ہوا پڑا ہے۔ قیامت صغریٰ جو ہے اس کو قیامت کبریٰ نہیں جانا ہے۔ تیاری تھی نا، تیاری تھی نا، ادھر تو تیاری کا جواب ہے، نہیں جانا، جانا ہی کچھ نہیں۔ جو دل میں آیا بس اس کو جانتا چلا گیا۔ دل میں جو تیرے آتا ہے وہ تیری بابت ہی آتا ہے کہ تو کیا ہے۔ اللہ کی بابت تو آ ہی نہیں سکتا کہ لیسا کمثلہ شیء۔ یہ 3 موٹی موٹی باتیں ہیں جو دین ہمیں دیتا ہے، لیکن دین چھوڑ کر جو ہم نے کمائی کی ہے وہ یہی کمائی کی ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو تو کہتا ہے وہ غلط ہے۔ بہتر یہ نہیں تھا کہ ہم کہتے جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا بندہ کہتا ہے وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا سارا کچھ۔ ہم تو ایمان ہی اس پر لے کر آئے ہیں، اپنی تو بات ہی ہم نے ساری ختم کر دی ہے۔ سارا کچھ ختم کر کے بھی پھر اپنی بات جاری ہے، اور جس کے سامنے سارا کچھ ختم کر کے اس کی بات لے لی ہے وہ پھر نہیں آگے چلتی۔ یدخلون فی دین اللہ، اور دین میں کون داخل کرتا ہے؟ عطا میں اللہ یہ دین دیتا ہے ہمیں، اور داخل ہم ہوتے ہیں۔ نہ ہم داخل ہوئے نہ اللہ نے ہمیں داخل دین میں کیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دین میں داخل بندہ ہے جس نے بندگی کی ہے، دین میں داخل مومن ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے،
دین میں داخل وہ ہے جس نے اللہ کی دی فضیلت کسی کو بھی دے دی ہے، اس کو مانا ہے، شیطان نے نہیں مانا تھا۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ، اللہ نے فضیلت آدم علیہ السلام کو دے دی تھی کہ اس کو سجدہ کرو، یہ فضیلت کا سجدہ تھا نا، وہ نہیں مانا، اللہ کا حکم مانتا آیا تھا، حکم تعلیم دینے والے کی بات نہیں مانی اسے۔ کلمہ اس نے محمد رسول اللہ پر پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہدایت ہے، احکام قرآن میں حکم کی تعلیم دینے والے معلم کو نہیں مانا تھا۔ شیطان سے اور شیطان کے پیروکار سے اللہ کا ارشاد میں جہنم بھر کے رہوں گا، جہنم بھر کے رہوں گا۔ اللہ کی دی فضیلت تو نہیں مانتا، لعنتی تو کون ہوتا ہے؟ اور اللہ پروردگار کی بندگی تو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں نہیں کرتا، لعنتی تو کون ہوتا ہے؟ ہمارا تو اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ ہی سارا کچھ ہے، ہم نے تو کلمہ ہی یہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہمارا تو دین ہی ہے، اس کے علاوہ تو ہم دین کوئی کہتے ہی نہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، یہ جو آج کل ڈگوسلیاں ماری ہوئی ہیں نا کہ مجھے یہ بنا دو، مجھے یہ بنا دو، اور تجھے بنانے کی ضرورت پھر مخلوق سے ہی آ گئی ہے نا، مخلوق ہی تجھے صدر بناتا ہے، مخلوق ہی تجھے یہ بناتا ہے، اور تیری مت ماری گئی ہے، اور مت بھی اتنی بری گندی ماری گئی ہے جو تیرا علاج کرنے والا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی مت ماری گئی ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، دنیا کی بہتری بھلائی کے لیے اپنے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے۔ کوئی آیا آ کر عرض کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے یہ پیمند لگانے سے، قلم لگانے سے وہ چیز نہیں رہ جاتی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کلمے نہ لگایا کرو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، چلے گئے ہر طرف اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کلمے نہ لگایا کرو، اور بیچ میں جو بات تعلیم فرمائی گئی تھی وہ دیسی چیزیں نہیں رہ جاتی، وہ دیسی چیزیں نہیں رہ جاتی، اور جنہوں نے دیسی چیزیں کھانی ہیں وہ کب کلمے لگاتے ہیں؟ وہ تو آج تک نہیں لگاتے ہیں۔ جنہوں نے دیسی کی گانا ہوتا ہے وہ ڈالڈا کدھر جا کے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیسی بیج چاہیے سانو، آپ پیاز موٹے موٹے بے شک ہے گے یا اے فلانی چیز موٹی موٹی گونگلو بہت وڈے وڈے آ، لیکن سانو دیسی چاہیے۔ یہ تھی وہ بات۔ دوسرے سال فصل کم ہوئی کھجور کی، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو کام ہے نقصان میں چلا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، قرضے ہیں، یہ ہے وہ، تو فصل ہی بہت کم ہوئی ہے۔ فرمایا پھر دنیا کے امور کی بھلائی تم خود اپنی کر لیا کرو۔ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، بیان کرنے والا اپنی سمجھ میں باتیں کچھ اور بیان کر دیتا ہے، اور پھر اسی کو لے کے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ حکمی سمجھ میں میری اور آپ کی بھلے کی بات ہوتی ہے، اسے ہم دین بنا دیتے۔ دین میں میرا اور آپ کا بھلا کدھر ہے؟ دین میں ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ پر ایمان ہے، اور یہ سارا کچھ فتح بیونی کے اندر بندگی ہے، اور بندگی میں اللہ جسے مقام دیتا ہے یہ اللہ پروردگار کی فضیلت ہوتی ہے۔ جدھر ایک اللہ پر ایمان ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہے، ادھر اللہ نے جو فضیلت جس کو دی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دین تو یہ ہے، اس کے علاوہ تو دین ہے ہی نہیں۔ دیکھا کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ حالانکہ مومن کے دل میں جب یہ بات آتی کہ اللہ کام ہی صحیح ہو گیا، میرا بھی اسی پر ایمان، آپ کا بھی اسی پر ایمان ہے۔ اللہ جو ہم سے منوانا چاہتا ہے وہ اپنا بندہ منوانا چاہ رہا ہے۔ سارا تو کام ہی ماشاءاللہ آسان ہو گیا، ہمارا تو کام ہی آسان ہو گیا، ساری کتابیں بند ہو گئیں، اور جو حقیقی کتاب قرآن مجید اور نبی رسول علیہ السلام ہے وہ کھل گئے ہم پر۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ وما توفیقی الا باللہ۔